السلام علیکم. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ یوسف. ناظرین, سمجھوتا ایکسپریس, ممبئی حملہ, پھر پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ. نہ کوئی تحقیق نہ کوئی ثبوت. جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا الزام پاکستان پر الزام کے جنون میں بھارت اپنا ہوش اس قدر کھو بیٹھتا ہے کہ اپنا ہوم ورک کرنا ہی بھول جاتا ہے. جس جوڑے کی ہلاکت دکھائی وہ زندہ نکل آیا, حملے کا 10 منٹ بعد ہی FIR بھی کٹ جاتی ہے, اور اسی طرح ایک کے بعد ایک بھارت کے جو جھوٹ ہیں ان پر سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے, اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا سامنے آئے گا. لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان نے کرارا جواب دیا. اب سے تھوڑی دیر قبل وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے, کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور دنیا اور دہشت گردی کے درمیان پاکستان حائل ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جمیل احمد صاحب نے. آپ سابق سفیر ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ماہر معاشیات ہیں. خاقان صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم. صلاح الدین بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر بعد. ذرا پہلے تیاری کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے اور یہ جو بڑا گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے جاری ہیں, تو ہمارے آرمی چیف نے بھی بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کل کاکول اکیڈمی میں جب گفتگو کی اور جب خطاب کیا تو انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں. کہتے کیا ہیں سن لیجئے. Valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. تو جناب یہ ہے ہماری تیاری. اب ان کی تیاری کیا ہے یہ بھی ذرا سنیے. Have the technological edge that is where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We Right. don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. تو بریگیڈیئر صاحب, گیدڑ بھبکیاں ایسی ہیں کہ دنیا فتح کر لیں گے اور حال ان کا یہ ہے. واٹ اباؤٹ us? Are we ready? Isn't it? دیکھیں, پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف جو وی آر ویری لکی ٹو ہیو اے پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف, اور جس طریقے سے انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے بات کی تھی وہاں بڑا کلیئر بتا دیا تھا کہ دو نیشنز اور کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے شارک ہے مینس پاکستان از فلی پریپیئرڈ. ہم نے 24 آور الرٹ کے اوپر ہیں. اس کے بعد ہمارے ساری ہم نے کانٹینجنسی پلان کر لی ہوئے ہیں. ہر ایونچولیٹی کا آنسر ہمارے پاس موجود ہے. آپ کیا کرتے ہیں, ایئر اسپیس کراس کرتے ہیں یا اپنے ایریا سے بیٹھ کے میزائل یا کروز یا بیلسٹک میزائل فائر کرتے ہیں, واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اگر آپ گراؤنڈ ایریا میں کشمیر کچھ کرتے ہیں وہاں ہم نے کیا کرنا ہے. وی ہیو پلے. ایک بات میں بڑی کلیئر انڈین کو وارننگ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, پاکستان از اے نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ اور ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. ہر ریجمنٹ 3-4 دفعہ بیٹل فیلڈ سے ہو کے آ چکی ہے. آپ نے 30 سال میں ایک بھی لڑائی نہیں کی ہے. اور یہ انڈین آرمی انٹرینڈ اور پروفیشنل ٹو این ایکسٹینڈ یہ صرف بیچارے نہتے عورتوں بچوں بوڑھوں کو کشمیروں کو مار سکتے ہیں. اس لیے ڈونٹ ڈو اینی مس ایڈونچر. اگر آپ ایک میزائل فائر کریں گے ہم 10 کریں گے. اگر آپ کا جہاز ایئر بیس چھوڑے گا 10 منٹ کے بعد اس بیس سے دھواں اور شعلے اٹھتے نظر آئیں گے. اگر آپ نے کوئی اور حرکت کرنی ہے اس کے لیے بھی آلریڈی ریڈی. آپ کا ایک انچ ایریا ہمارے میزائل رینج کے اندر ہے. سو ڈونٹ ٹیک صاحب, اب یہ جو جنگ ہے یہ کوئی کنونشنل جنگ تو نہیں ہے, 65-71 والی سچویشن تو نہیں ہے نا. یہ شائستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیں دو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں. کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ. ہم نے 12 اپنے ریجن میں تمام رشیا کو, چائنا کو, ایران, ٹرکی, مڈل ایسٹ کو بتایا کہ اس میں سارا ریجن اس لپیٹ میں ہے. جب لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو پھر اس کے ڈائنامکس کسی کو نہیں پتا تھا یہ اینڈ کہاں جا کے ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس کی جو فالو آؤٹس ہیں وہ گلوبلی بھی جا سکتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کی فوج انٹرینڈ ہے. آپ کے ریٹائرڈ جنرلز آپ کو یہ بتا رہے ہیں. 15 کور کمانڈر نے بھی یہی بات کی ہے انڈین نے. اس کے بعد ابھی آپ یہ جنرل کہہ رہے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک آگ سے کھیل رہے ہیں. آپ کی 60% لوگ جو ہیں پاپولیشن وہ بلو پاورٹی لائن رہتی ہے. سڑکوں پر اور یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں.
یہ آپ کا یہ ٹوائلٹس نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ آپ سوچتے ہوئے کیا یہ جو 4 کا ایک جو جنگی جنونی ٹولہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس میں نریندر مودی، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال یہ اکھنڈ بھارت کی لے کے چل رہے ہیں سوچ کو. یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اسرائیل ہے، پاکستان پیلسٹائن ہے. یہ اس ذہن سے نکل جائیں. وہ نہتے لوگ ہیں، یہاں پر نیوکلیر مل وتھ بیٹل ٹرینڈ آرمی ہے. اس لیے ڈونٹ ٹیک پنگا، ادروائز یور جنریشن ول نو واٹ ہیپن ود یو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جمیل احمد صاحب اب ذرا دیکھیے نا ڈرامہ ان کا کہ ادھر حملہ رکتا ہے، 20 پہ ختم ہوتا ہے، 10 منٹ بعد یہ FIR جو ہے وہ درج ہو جاتی ہے. پھر ان کے ایتھکس چیک کیجئے کہ یہ جاتے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر اور وہاں پر جو حرکتیں کرتے ہیں، اور آپ ہمارے ایتھکس چیک کیجئے کہ ہم وہاں پر بھی ان کے لیے چائے کا اہتمام کرتے ہیں. اور جس طرح سے سلامتی کونسل کے بیان میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ایز اے ڈپلومیٹ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، سلامتی کونسل میں تو یقیناً جو کوشش تھی انڈیا کی اور جو اوریجنل ریزولوشن پیش کیا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، اس میں پاکستان کے لیے ہرزہ سرائی کے الفاظ استعمال تھے. لیکن بعد میں ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، ہماری اپنی سفارتکاری کے جو ایفرٹس تھیں ان کی وجہ سے پھر جب ڈسکشن ہوتی ہے پری ڈیبیٹ، تو اس ڈسکشن میں ان الفاظ کو چینج کیا گیا اور ان الفاظ کو بہتر کیا گیا. اور ایسے ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ایجنڈے کی، اور اس کے بعد پھر ایجنڈے کو فارملی پیش کر کے اس کے الفاظ کو اپروو کیا جاتا ہے. دراصل سیکورٹی کونسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے کنسلٹیشن ہو جاتی ہے. اس کنسلٹیشن میں پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ ریزولوشن ویٹو ہو جائے گا 5 P5 کنٹری میں سے کسی کی طرف سے یا اپروو. اس لیے پہلے کنسلٹیشن کر لیتے ہیں. تو جب کنسلٹیشن کا وقت تھا اس ایجنڈے کا اور اس پہ الفاظ جو ریزولوشن میں پاس ہونے تھے، تو اس دوران میں کافی الفاظ کو بہتر کیا گیا. اب آپ دیکھیں تو یہ ریزولوشن بہت وہی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں ہم نے پیش کیے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے بھی کہا کہ بالکل بھی ٹوٹلی اگینسٹ آل کائنڈ آف ٹیررزم ان اٹس آل فارم اینڈ مینیفیسٹیشن، یہ ذکر اس میں بھی آیا. اسی طریقے سے ریزولوشن میں آیا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، اور اس کے لحاظ اس کے علاوہ ٹیررزم کو کنڈیم کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں اس ریزولوشن میں آ گئیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے اعلامیے میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک اچھی کامیابی ہے پاکستان کی طرف سے. اور جہاں تک رہا سوال کہ یہ آپٹکس کو اور اپنے انٹرنل پالیٹکس کو اور اپنے ووٹر سپورٹر کو مودی ایڈمنسٹریشن اور مودی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے چند درجن لوگ کو بھیج کر 2-4 پتھر مار کر شیشے توڑ کر اگر اس سے کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی ڈپلومیسی میں تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپٹکس ذرا فوٹو شوٹو لے کے اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے دکھلانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن اس میں اس کی جگ رسائی بھی ہوتی ہے. کوئی بھی سر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دکھا کر وہ جو انٹرنل انسرجنسیز ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. جی ہاں، یقیناً توجہ ختم کیا جانے کی کوشش ہوتی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹر سپورٹر کو اپنا ماچو پن ہونے کا ایک ثبوت دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم تو وہاں پتھر بھی مار سکتے ہیں. لیکن وہاں جب چائے کی پیالیاں آفر کی گئیں تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ اور بہت بڑا لاجک جو دنیا میں لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان اس معاملے میں کیا میسج دے رہا ہے. اور یہ وہی میسج ہے جو کہ ہمارے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کیا. وہی میسج ہے کہ ہم بھرپور طور پر اس کا جواب دیں گے اگر ہم پر کوئی حملہ کیا گیا. ہم اپنی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جمیل صاحب، ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم دشمن کو جواب دینا بھی جانتے ہیں. اور بھارت کی جو گیدڑ بھپکیاں ہیں اس کا بھارت کو خود کتنا نقصان ہوا ہے ذرا اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. بھارت نے کہا کہ جی وہ ہمارے
हमारा पानी बंद कर देगा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर देगा, हमने उनकी फजाई हुदूद बंद करके उनको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में शाहिद खाकान साहब से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलाउद्दीन, जो कि एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। सलाउद्दीन, बताइए कि पहले तो कितनी परवाजें जो हैं इंडिया की वो गुजरा करती थी पाकिस्तान से, और जब ये पाकिस्तान ने फजाई हुदूद बंद की है तो कितना नुकसान हो रहा है भारत को? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो भारत को एक बहुत जबरदस्त करारा जवाब दिया है, उसके जंगी जुनून की वजह से हवाबाजी की सनत को शदीद धचका पहुंचा है। हमारी जो फजाई जो हुदूद इस्तेमाल होती थी यौमिया, तकरीबन 80 से 100 परवाजें हमारी यहाँ से डेली गुजरा करती थी, जबकि अब जब फजाई हुदूद बंद हुई है, बंदिश की वजह से भारत को यौमिया $1 लाख का नुकसान का सामना पड़ा, और अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज्यादा परवाजें बुरी तरह मुतासिर हुई है, और मुतासिर परवाजें जो है वो उनको मनसूख भी करना पड़ी है। तो खास बात एक ये रही कि भारतीय नायब सदर हैं जो रोम से दिल्ली वापस जाने वाली इनकी खुसूसी परवाज थी, उसको भी खासा तवील मुसाफत का सामना करना पड़ा, और कई जो दूसरी परवाजें उनको जो 8 से 3 घंटों का भी सामना करना पड़ा। 8 परवाजें थी, खास तौर पे वो परवाजें जो अमेरिका, कनाडा और सऊदीया, डेनमार्क, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड की परवाजें थी, कई घंटे ताखिर का शिकार हुई। बहरीन, मस्कत और बाकू, शारजा, दुबई की परवाजों को भी जो है फ्यूल के इजाफी अखराजात इनको बर्दाश्त करना पड़ा, मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे इनको उतरना पड़ा रिफ्यूलिंग के लिए। तो खासा इनकी जो हवाबाजी की सनत है उसको खासा झटका लगा है। अब भारत कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जो हकाइक है वो बिल्कुल सामने है, तो भारत को ये खासा महंगा पड़ गया। ये बिल्कुल भारत को ये खासा महंगा पड़ गया। सलाउद्दीन, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। खाकान नजीब साहब, वो इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रखने पड़ते हैं और अच्छे रखने चाहिए भी। अब आपके ख्याल में भारत की इस हरकत के जो रद्द अमल में हमने जो रिस्पॉन्स किया है उसका कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को? तो अगर आप पहले तो रिस्पांस को समझें तो एक तो यह है कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो बड़ा मेजर्ड था, और ये भी याद रखें कि बड़ा थॉटफुल था और नीचक नहीं था। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एक वेल थॉट आउट रिस्पांस दिया गया। उसमें जो भारत ने जब यूनिलैटरली एक उस ट्रीटी को जो इंटरनेशनल लॉज के अंडर गवर्नड है छेड़ा जाकर और उसको अबेंस में ले जाने की बात की, और लिखा भी हमें कि वो कर रहे हैं उस तरह के रिसोर्स का जो कि एक इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक मेजर्स तो लिए ही, पर उसके साथ 2 एडिशनल मेजर्स ऐड किए। नंबर 1 हमने ये कहा, जिसका आपने अभी जिक्र किया, कि हम अपनी एयर स्पेस जो है फॉर इंडियन एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये हमने 2019 में भी अनफॉर्चुनेटली हमें करना पड़ा था, और तब एक तखमीना दिया गया था कि चंद माह में ही $80 मिलियन का नुकसान हुआ था इंडियन एयरलाइंस को। आप ये भी समझती हैं कि नाउ दे हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट, तो पैसेंजर्स को भी एक दिक्कत उस तरह से आती है, और एक इमेज की भी जो इशू है वो जरूर आता है। एक दूसरा मेजर जो पाकिस्तान ने लिया वो इससे कदरे इम्पोर्टेंट है, वो ये था कि हमने अपने जो ट्रेड टाइज हैं वो मुनक़ता किए भारत के साथ। याद रखिए कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है भारत की लास्ट ईयर वो $1.2 बिलियन की थी, जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, कॉटन है, शुगर है, कुछ ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं। सो दैट्स अ बिगर इम्पोर्ट जो हमारी तरफ थी या उनकी एक्सपोर्ट थी जो कि हिट होती है। प्लस ये भी याद रखिए कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स भी हैं, वो भी हिट होंगी, जिसका मतलब है जो दूसरे ममालिक से भारत की चीजें पाकिस्तान में आती हैं। फिर अगर आप इसका काउंटर देखेंगी तो आपको हैरानगी होगी कि हमारी एक्सपोर्ट तो सिर्फ $0.42 मिलियन थी, कंसिडरिंग अ $30 बिलियन एक्सपोर्ट जो हमारी ओवरऑल है। तो हमारा हुजम बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उनकी साइड पे दी क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट जो उनकी हिट हुई है इज मच लार्जर। पर इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा वो ये है कि जो अटारी के थ्रू और जो अफगानिस्तान वो माल भेजते हैं और जो अफगानिस्तान से माल वहां जाता है वो भी रुक जाएगा, और इसका भी हुजम एक अच्छा खासा है। कुछ सी से थ्रू ईरान भी जाता है, बट पाकिस्तान से भी क्रॉस ओवर काफी होता है जो ट्रांजिट ट्रेड में माल जाता है। एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन
$300-350 ملین بھارت کے گڈس جو ہیں وہاں جاتے ہیں، اور افغانستان سے $600-650 ملین کے گڈس جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. سو obviously there is a big quantum. So I mean in the best interest of moving forward، آپ نے شروع میں بڑا اچھا ایک کہا کہ دو نیبرز کو اچھی طرح رہنا چاہیے. ایوری ون شوڈ تھنک آن دیئر سائڈ کہ ڈی ایسکلیشن از دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بفور آپ ٹریڈ ہٹ بھی لیں، ایک اکنامک اوور آل ہٹ بھی لیں، ایک امیج کی ہٹ بھی لیں. یہ سب چیزیں اس ریجن میں جس کو پراسپر کرنا چاہیے، ایک اتنا بڑا ریجن ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اتنے بڑے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے. بٹ اس طرح کی اسکرمشز یا کسی چیز میں بھی جانا، اور سب سے بڑھ کے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے والی یہ ہے کہ پاکستان نے اتھارٹیز نے یا تو کہا ہوتا نا ہم انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں اور پھر فیصلہ کریں. آپ مجھے خود بتائیے کہ ان اے پروسیس ویئر اے کنٹری از ولنگ ٹو پلے دیٹ رول is not being entertained in a manner that it should be entertained. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیے نا کہ obviously no one has entertained a process جس کی جب تک کوئی ایسی انویسٹیگیشن شواہد نہ سامنے آ جائیں جس سے آپ ایک فیصلے پر پہنچ سکیں. آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو آپ شواہد جمع کیے بغیر تو نہیں جا کر اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے کہ چاہے وہ باہر سے ہے یا اندر سے. اسی طرح سو آئی تھنک the trade hit is bigger. ایک آئی تھنک جو امیجنگ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ ون آلویز ہوپس کہ بالکل خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا، اور بھارت کو یہ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا کہ اس میں اس سب مسئلے میں اس نے اپنا ہی زیادہ نقصان کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ غیور قوم ہے. ہمارا تو بچہ پوچھ رہا ہے کہ جنگ کب ہوگی، اور جیسے ہی بھارت کی جانب سے الزام تراشیاں کی گئیں تو ہماری طرف سے بڑا ایبرپٹ اور کوئک ریسپانس بھی آیا. سر بتائیے گا کہ ہماری تیاری کیسی ہے، اور دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ اگر تو جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو ماضی کی جنگوں سے یہ والی جو جنگ ہے خدا نخواستہ تو وہ کتنی مختلف ہوگی؟ شائستہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج سے زیادہ یہ ایک ہفتے میں ہماری قوم زیادہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئی ہے. دے آر سو غیور بھی ہیں، اور اس کے بعد دے آر فلی موٹیویٹڈ، اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اکیلی نہیں لڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں ہم انڈیا کو دیکھتے ہوئے ان کی لیڈرشپ کی جس طریقے سے کننگ ایٹیچیوڈ ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں. 24 گھنٹے ہماری ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری مسلح افواج گراؤنڈ پہ ملٹری اور نیوی تیار ہے. ہم نے ان کو یہی بتایا کہ آپ کے سامنے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں پاکستان نے بالکل ایسے شو کیا جیسے ایک بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم نے کوئی پروویکیشن نہیں کی، صرف جو انہوں نے کہا اس کے حساب سے ہم نے کوئی رسپانس دے دی ہے. ساتھ ایک ہی کہا کہ اگر واٹر کے اوپر آپ نے انڈس اسٹیڈی کو کچھ کیا تو اٹ از این ایکٹ آف وار. ہم نے یہ نہیں کہا ہم اٹیک کر رہے ہیں، مینس وی ول یوز آل مینس اویلیبل ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو 65 میں ہمارے تو پاکستانی ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ راوی پہ چھاتا بدار فوج گرا دی انہوں نے انڈیا نے، تو لوگ لاہوری یا نوجوان لالٹین ڈنڈے لے کے جو راوی برج کے چل پڑے تھے، ڈاگ فائٹ ہوتی تھی سڑکوں اوپر چڑھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. تو آئی تھنک یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قوم کو للکار رہے ہیں، ہمارا جذبہ کیسا ہے. انڈین کسی جرنلسٹ آپس میں ڈسکشن کہتے ہم پاکستان سے نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کو شہادت کا شوق ہے، ان کو شہادت کا جذبہ ہے، اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے شوڈ نو دا سائیکی. یو آر ناٹ اسرائیل اینڈ یو آر ناٹ کنفرنٹنگ ود پیلسٹینینس جو نہتے ہیں. یہاں پر آپ کے مقابلے میں پاکستان کی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ود بیٹل ہارڈ آرمی. سو آپ اس ذریعے سے نکل جائیں. کبھی بھی ڈگنیٹری آتا ہے یہ یہی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ ایک اسٹیج ڈرامہ پلان کریں، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، آپ خود ہی ڈیسیژن بھی دے دیں، نہ انکوائری کریں نہ کچھ کریں. جب ہم کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل انکوائری کروا لیں، جو مرضی کر لیں. پلوامہ میں 45 فوجی انہوں نے، اب مجھے بتائیے ایک چیف آفیسر پرائم منسٹر اپنے فوجی جان کے مرواتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور اسٹیج ڈرامہ کرنے کے لیے، سرجیکل اسٹرائک کے لیے. ابھی 26 سیامر والی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں اور پاکستان بلیم کرتے ہیں. آپ گلوبل ٹیررسٹ ہیں،
آپ کینیڈا میں کیا, آپ نے امریکہ میں کیا, پاکستان میں بلوچستان میں کر رہے ہیں, بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آج انہوں نے ان کے بحیث پہ جو خارجی ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے تھے پاکستان میں انفلٹریٹ کرتے تھے افغانستان میں, 54 فرسٹ ٹائم سارے کے سارے مار دیے ہیں. آپ ویپن ایمونیشن سب کچھ ان کو مارا ہے. اس سے اندازہ لگائیں یہ چاہتے تھے کہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو, ہم جہاں سے اب ادھر اس کی طرف دیکھ نہ سکیں. آئی تھنک یو آر سیڈلی مسٹیکن. ہماری نظر پورے پاکستان کے ایک انچ کے اوپر ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو یور جنریشن اگر آپ نے پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو. بالکل, ہم ان کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں, اور دنیا میں سب کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہترین ہے, اور بھارت کے جھوٹ کو جو ہے سامنے لے کر آنے میں پاکستان جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑے گا. جمیل احمد صاحب, بھارت کی جب بھی اس قسم کی کوئی حرکت ہم دیکھتے ہیں, جس طرح سے پلوامہ, اس سے پہلے ممبئی اٹیک, سمجھوتا ایکسپریس, کوئی نہ کوئی یہ جو ٹیکٹکس ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اب مودی صاحب جو ہیں وہ خود گئے ہوئے ہیں سعودی عرب, اور نائب امریکی صدر ڈی جے وینس ہیں انڈیا میں, اور ایسے میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس بار کیا سوجی مودی سرکار کو کہ انہوں نے یہ ہنگامہ کیا اور یہ ڈرامہ کیا؟ جمیل صاحب, آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی, میں کہہ رہا ہوں سے قبل بھی اس قسم کے ہنگامے اور اس قسم کے ڈرامے ہوتے رہے ہیں, جس میں کہ انڈیا نے جب کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ سے کوئی ہائی ڈگنیٹری آئی, اس دفعہ ظاہر جے ڈی وینس آئے تھے, تو اس وقت کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ جس سے دنیا اٹریکٹ ہو, جس سے امریکہ جو ہے وہ کوئی بیان دے سکے. لیکن اس بات کا تو پول کھول دیا گیا. جو میڈلین البریڈ نے اپنی کتاب لکھی اور جس پر پری فیس لکھا کلنٹن نے, تو انہوں نے یہی لکھا کہ اگر میں نہ جاتا تو وہ 36 پورا والی بات کر رہے تھے تو شاید ان لوگوں کی جان بچ جاتی. اور اس 2018 میں جب مائک پامپیو آئے, 2020 اور 21 میں جب بلنکن آئے, تو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا معاملہ کیا. تو اب لوگ بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کافی حد تک اس معاملے پر عادی ہو گئی ہے. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو 2016 کی بھی اگر بات کریں تو وہاں اڑی پر انہوں نے یہی کیا تھا, پلوامہ پہ انہوں نے یہی کیا تھا. تو اس لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس کا مقصد پہلے تو ان کو حاصل ہو جاتا تھا. اس دفعہ سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن پاس ہوئی اس میں بھی کوئی اس قسم کا ذکر نہیں آیا. تو لہٰذا اب دنیا بھی اس معاملے میں, کیونکہ سوشل میڈیا, اے آئی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے چیزیں دیکھی جاتی ہیں, تو دنیا اس کو مانیٹر کرتی ہے. اور 5 آئیز خاص طور پر جو 5 کنٹریز ہیں آپس میں شیئرنگ بھی کرتے ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز, تو وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اپنے نوٹس بھی ایکسچینج کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے اور یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام اسٹیج کرنے کا, یہ مصنوعی قسم کی معاملات کو اور فالس فلیگ آپریشن کو اسٹیج کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا. دیکھیں وہ مقصد سامنے آنا شروع ہو گیا. پہلا تو یہی تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی, اور دوسرا جس حساب سے ظلم و بربریت کا کل سے پرسوں سے بازار گرم کیا ہے, مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں ان لوگوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جمیل صاحب, یہ ساری چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. خاقان نجیب صاحب, یہ کہیے گا انٹرنیشنلی کتنا پریشر ہوگا انڈیا پر ٹو سٹاپ دس ڈرامہ, کیونکہ ظاہر ہے دنیا کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر. آپ کی آواز چلی گئی ہے. جی خاقان نجیب صاحب, تھوڑا آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. جی خاقان نجیب صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ظاہر ہے دنیا کی انویسٹمنٹ ہے, تو انٹرنیشنلی کتنا پریشر ہو سکتا ہے انڈیا پر کہ وہ یہ ڈرامہ بند کرے؟ دیکھیے یہ تو بات بالکل عیاں ہے. ابھی تو آپ یہ بھی بات سن رہے تھے کہ اگر چائنا کے ساتھ یو ایس اتھارٹیز کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سیٹل نہیں ہوتے آن دا ٹریڈ, تو سم موومنٹ میں ہیپن آف مینوفیکچرنگ ٹو انڈیا. تو آبویسلی دنیا بھر کا ایک انٹرسٹ ہے کہ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے.
सिमिलरली यही सवाल आप पाकिस्तान के बारे में भी कर सकते हैं। आपको भी पता है कितनी बड़ी एक माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, यूएस से लेके मिडल ईस्ट तक, सऊदी अरेबिया तक, एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान आल्सो। एफडीआई अट्रैक्ट करने की पाकिस्तान की भरपूर कोशिश कर रहा है। दो सेक्टर्स, माइंस एंड मिनरल्स, और सेकंड जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, टू बिकम द फूड सिक्योरिटी बास्केट ऑफ नॉट ओनली मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, बट ऑल्सो आवर ओन। सो ये दोनों तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मुल्क जिसमें प्रोडक्शन की जा सकती है, लेबर अवेलेबल है, पढ़ा लिखा यूथ अवेलेबल है। सो ये बात आपकी बहुत अहम है जो आपने सामने रखी है। और ये भी साथ साथ याद रखिए कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने पिछले 12, 14, 18 महीने में अटेन की है, वो हमें एक रिजर्व्स की कंफर्टेबल पोजीशन देता है। तो हमारी कोई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म भी ऐसी नहीं है। सो वी आर कंफर्टेबल देयर एज फार एज दैट गोज। एक इम्पॉर्टेंट फिगर मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि 1.8 बिलियन डॉलर की तो तकरीबन इंपोर्ट पाकिस्तान की तरफ है भारत की, जो हम डायरेक्ट है। द फिगर जो इस वक्त इनडायरेक्ट है वो तो आर मच मच लार्जर, उसका कोई तखमीना नहीं दिया जा सकता। सो यू नो, कंसिडरिंग ऑल दैट, इन द एंड तो जो सेन वॉइसेस हैं वो यही कहेंगी कि सेनर वॉइसेस मस्ट प्रिवेल ऑन द अदर साइड ऑल्सो। यू नो, सीन टू दीज थिंग्स, जिसे आप कहते हैं डी एस्केलेशन के डिप्लोमेटिक मेजर जो हैं, दैट मस्ट कम इनटू एंड शुरू चूंकि वहां से हुआ था, तो इस चीज की भी शुरुआत उसी जगह से होनी चाहिए। पाकिस्तान इज ऑलवेज प्रिपेयर टू फॉलो। ठीक है, खाका नजीब साहब और जमील अहमद साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और जब हम वापस आएंगे तो कुछ नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या भारत वाकई हमारा पानी बंद कर सकता है या फिर नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस ब्रेक के दौरान हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एंकर पर्सन ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आप चूंकि दारुल हुकूमत में हैं, पहलगाम का जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा शोशा शुरू हुआ, उसके बाद जो रैलीज निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, हमने देखा कि क्या आवाम, क्या सियासतदान और क्या मीडिया सभी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक जो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया है बहसीयत एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर, वो हर तरह के ऊपर मेरे ख्याल में ये काबिल तारीफ है। अगर गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट ये कह रही है, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एट एनी इंटरनेशनल फोरम जो है एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है इंतहाई जो है जिम्मेदारी के साथ सारे वाक़े के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, तबसरा तजिया कर रहा है। हम बिल्कुल कोई वार मॉन्गरिंग नहीं कर रहे। हम जो हकायक हैं वो पूरी दुनिया के सामने, अवाम के सामने रख रहे हैं। हमारी जो सिविल सोसाइटी है, अगर वो देखें, आम जो लोग हैं, जाहिर है अगर इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम धरा जाएगा और इस तरह की हमें धमकियां मिलेंगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पे जाहिर है वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ भी रिएक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है और ये बड़ा एक फितरी अमल होता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम देखें तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के जो तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, हर तरफ से एक ही बात बताई जा रही है कि ये जो वाकया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक 25 करोड़ अवाम का मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट, हम कोई खुदा न खास्ता कोई बनाना रिपब्लिक तो है कोई नहीं है जिसके ऊपर जिस तरह दिल चाहेगा मोदी गवर्नमेंट का या इंडियन गवर्नमेंट का वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली हमारे इस स्टैंस को, हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को सराहा जा रहा है। सारी दुनिया, आप देखें, खासतौर पर मैं कल प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान सुन रहा था, तो ये वो सेइंग सो कि जी ये मामला हल हो जाएगा और पाकिस्तान जाहिर है जिस अंदाज से अभी तक हमने अपना जो हम बड़ा मैच्योरली लेकर चल रहे हैं, हम इस तरह गीदड़ भभकियां नहीं दे रहे। नहीं, देखें, गीदड़ भभकियां देने की भी वो बात ही कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता फर्ज करें इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देता है, हमारे एरिया के अंदर आता है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मिसाइल में फायर करता है, तो हम ये कहते हैं जी ठीक है, इट्स ओके, आपने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे।
پلوامہ کا واقعہ ہوا، ساری دنیا کے سامنے وہ ایک مثال موجود ہے بالکل، اور ابھی بھی جو موجودہ حکومت کی طرف سے ایک واضح رسپانس آلریڈی آ گیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے اوپر آپ نے کوئی فوج کشی کرنے کی کوشش کی تو بالکل اس کا جواب دیا جائے گا اور ایک میعاد رسپانس ہوگا. جو بھی آپ کریں گے اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور میرے خیال میں یہ سٹینس انڈیا کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اب تھوڑا سا وہ ڈائل ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو پرائم منسٹر مودی، آر ایس ایس، بی جے پی کی ایک نظریاتی ظاہر ہے وہ ایک سوچ ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دے کین گو فار اینی ادر آپشن. ہمیں ہر حال جو ہے آپشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم ہر آپشن کے لیے تیار ہیں، لیکن پوری قوم نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ اس سٹیج پر ہم بالکل ایک قوم ہیں اور متحد ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر حسن عباس صاحب، ایز اے واٹر ایکسپرٹ، آپ کے خیال میں جن معاہدوں میں بین الاقوامی ضمانتیں شامل ہوں جیسا کہ سنتاس معاہدہ، کیا بھارت واقعی ہمارا پانی روک سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت نے جتنا پانی روکنا تھا اس معاہدے نے اس کو اجازت دے دی. مزید ممکن نہیں ہے ایکسیپٹ کہ کوئی تھوڑا وہ چلو پر پانی وہ روک کے تو اس کے اوپر جو ہے سیاست چمکا لیں، لیکن مزید پانی روکنا ممکن نہیں ہے، نہ لانگ ٹرم میں، نہ شارٹ ٹرم میں، نہ میڈیم ٹرم میں. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی نے ایک انوائرمنٹل کرائم کا کور جو انڈیا کو دیا، جو کہ ہمارے ریورز کو پولیوٹ کرنے کی ان کو اجازت مل گئی 4 گندے نالوں کے تھرو. میرے خیال میں اس موقع سے ہمیں ہاتھ سے نہیں اس موقع کو گوانا چاہیے، اور ہمیں وہ جو گندے نالے ہیں ان کے اوپر فوراً انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ گندا پانی جو ہے یہ ہمارے اوپر نہ پھینکا جائے، اور یہ غلاظت بھرا پانی جو 4 گندے نالوں کا آ رہا ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے، کیونکہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اور یہ انوائرمنٹل کرائم ہے، اور اس کو آج کل ایکوسائڈ کہا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بغیر اس چیز کا بلیم لینے کے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی کوئی شک جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس چیز کا جو ہے مقدمہ درج کر دیں. اس کے بعد بھلے وہ کہے کہ جی ہیلڈ ان ابائنس ختم ہو گیا ہے، تو وہ کیونکہ مقدمہ درج ہو جائے گا اس پہ ہم اپنے ان بچوں کو جو پچھلے 60 سال سے گندا پانی پی رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے، ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس ایک کلاز کو ٹریٹی میں سے نکلوا دیں تاکہ ہمارے اوپر وہ پولوشن آنی بند ہو. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ٹائم لائن آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے پاکستان بیہیو کر رہا ہے اس ساری سچویشن میں، آپ کے خیال میں پاکستان اپنا کیس ٹھیک طریقے سے پیش کر رہا ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات ہے کہ پاکستان کی ابھی تک جو ساری ایفرٹ ہے وہ ہے ڈپلومیسی. آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو تمام کچھ مسلم ممالک کے فارن منسٹر سے بات کی ہے، آج چائنیز فارن منسٹر پونگ جی سے بات کی ہے، تو ہمارا فوکس ہے ڈپلومیسی کے اوپر فوکس کرنا، اور اسی حوالے سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی اینگل سے دیکھا جائے. انڈیا اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انڈین فارن منسٹر اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے برازیل جانا تھا، وہ نہیں گئے. سو اٹ مینس دے آر آلسو پلاننگ سم تھنگ. سو دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انڈیا بہت ساری کال ریسیوز کر رہا ہے، پاکستان بہت ساری کالز کر رہا ہے. تو اس چیز کو اس تناظر سے بھی دیکھیں کہ اس طرح کا مومنٹم ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کو ایک پریشانی سامنے آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کی سٹوری نہیں چلا رہا، بیکاز آپ ایک پیٹرن دیکھیں. یہ پیٹرن یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ہر دور میں 5 سال میں ایک اس طرح کا واقعہ کرواتے ہیں. انہوں نے 2016 میں اری کروایا، 2019 میں پلوامہ کروایا، اور اب یہ، اور پھر اس کے ذریعے اپنے وہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز، اپنی امیج بلڈنگ اور اپنے آپ کو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ دنیا کو وہ پیٹرن سمجھ آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک واقعے کے ٹھیک 28 گھنٹے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی فیصلہ کر لے کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی ختم کر دینی ہے، ملٹری جو آفیشلز ہیں ان کو بھی بھیج دینا ہے، بارڈر بھی بند کر دینا ہے. تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بڑی اجلت میں یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ، تو اٹ مینس دس واز آل پلانڈ. اور میڈیا سے بہت ناراض ہے انڈین میڈیا بھی، انڈین حکومت بھی، کہ آپ اس طرح رپورٹنگ نہیں کر رہے، وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہے، کیونکہ بھارت ویسٹ سے یہ مدد لینا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے الائز ہیں، جیسے ہمیں آپ الائز سمجھتے ہیں اس طرح ہمیں ٹریٹ بھی کریں. تو وہ ایک یہ پینک ہے اس وقت، جس طرح یو این سیکورٹی کونسل کا تھوڑی دیر پہلے وہ چیزیں کرنا چاہتے تھے اور پاکستان نے بڑے پراپرلی جو ہے وہاں پہ بینگ اے نان پرماننٹ ممبر اپنا رول ادا کیا.
اور انڈیا کو وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ڈپلومیسی کا سہارا لیں گے. انہوں نے وار مانگرنگ کی کوشش کی, ایئر فورس کی بھی ایکسرسائزز کی, نیوی کی بھی کچھ کی, لیکن پاکستان کی ایئر فورس, نیوی فورسز انتہائی پیسفلی اور کاملی بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کو نیریٹو میں بھی ناکامی ہو رہی ہے, اور وہ جو امیج بلڈ کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں ہے, اور بڑکیں بہت مار بیٹھے ہیں مودی صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ عوام بھی ان کی بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہے, لیکن جو پاکستان کی پالیسی ہے کوئڈ پرو کو پلس, اگر آپ ایک ماریں گے تو ہم 3 ماریں گے, تو دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. تو دے وانٹ ٹو میک دا پرسپیکٹو انٹرنیشنل آڈینس میں بلانا چاہتے ہیں. لیٹس سی اور تھنگس فردر جو ہے وہ انفولڈ ہوتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ایسا نہیں لگتا کہ بھارتی میڈیا, جس کو کہا جاتا ہے مودی کا گودی میڈیا, وہ تو بس اس چکر میں ہے کہ جنگ ہو ہی جائے, اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی وہ ایک ریپر دکھا دیا تھا ثبوت کے طور پر F-16 کا, اور وہ MiG-21 کا کچھ ملبہ شلبہ تھا, جو ایکسپرٹ نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ F-16 نہیں ہے, یہ تو MiG-21 ہے. اس دفعہ گودی میڈیا کو بہت مار پڑ رہی ہے, خاص طور پہ ہمارا پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا مچ اہیڈ, اور وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں, اور انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے, مودی کی بات ہو رہی ہے, لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک درخت کا تنا تھا, اس میں تھوڑی سی اسپیس تھی, وہ یہ بتا رہی تھی خاتون کہ اس تنے کے اندر جو ہے وہ پناہ لی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ لائن آف کنٹرول سے, لیئرز آف ڈیفینس, پھر سیکورٹی کیمراز, چیک گاڑی کا راستہ ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کے اڑے تھے, جا کے سیدھے لینڈ کی ہیں, اور پھر مار کے پھر غائب ہو گئے. تو مطلب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے, اگر آپ کو جعفر ایکسپریس میں جب ٹیررسٹ اٹیک ہوا, کس طریقے سے انڈین میڈیا ان کی جو میڈیا وار چلا رہا تھا, ایک منٹ کی شادیانے بجا رہے تھے. ہماری سیکورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں سب سے پہلے ہم نے اظہار ہمدردی کیا فیملیز کے ساتھ, افسوس کا اظہار کیا, جو ایک نارمل ایک نیبر یا انسان کرتا ہے. انہوں نے آج تک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سوائے اس کو اچھالنے کی کبھی نہیں کیا. تو آپ اس سے دیکھیں گے یہ کتنا غلط نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں. اب ان کا پول کھل گیا, وہ شیر ہے, ابھی تو پکا شیر آ گیا. اب ان کو دنیا میں پہلے دن ہی آپ کو یاد ہوگا جزیرہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ یہ تو غلط فوٹیج چلا رہے ہیں, اور ڈوچے ویلی نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا ہوا تھا. پرانے فٹرز وہ فوٹیج چلاتے ہیں. بالکل. اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر کشمیری نوجوان کے خلاف بولے ہیں, آپ ایک جرنلسٹ کشمیری بول رہا تھا, اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. جی. اس کے بعد پاکستانی جو بیچارے قیدی ہیں, اب 56 قیدی ہیں. میرے خیال میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان سب کی تصویریں نام کے ساتھ ٹی وی میں دکھا دیں تاکہ ان کو مس یوز نہ کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ڈاکٹر حسن عباس صاحب, اگر بھارت کی بات کریں جو کہ پانی روکنے کے چکروں میں ہے, پلانز کر رہا ہے, اب اگر بارش ہوگی, زیادہ پانی آئے گا, تو ان کے دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا, تو ظاہر ہے وہ پھر پانی اس طرف چھوڑنے پر مجبور بھی ہوں گے. سر دوسری جانب اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دوسری جانب بھارت کی اپنے دریا بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی کہیں اور سے پانی آتا ہے, وہ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ ملک تو ہمارا دوست بھی ہے. دیکھیے ہمیں نہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر بینک کرنا چاہیے کہ وہ مطلب چین ہمارا صوبہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اگر ادھر سے کریں گے تو وہ ادھر سے کریں گے. لیٹ دیم ہیو دیئر اون ڈپلومیسی, کیونکہ ہمارے پاس جو آپشن اس وقت اویلیبل ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ تو یہ ہے کہ نمبر 1 تو اس مودی صاحب کی اس حرکت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس ٹریٹی نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے, لوور ریپیرین کے تمام رائٹس کی وائلیشن کی ہے. اور آج اگر ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کا فائدہ لے کے وہ تمام کیسز جو کہ لوور رائپیرین کے رائٹس کو سنب کیا گیا ہے, جو ایکو سائڈ کی گئی ہے, جو انوائرمنٹ کو تباہ کیا گیا ہے, انڈس ڈیلٹا کو تباہ کیا گیا ہے, وہ ساری چیزیں اس وقت ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے اپنا کیس ایک دفعہ فائل کر دیں. کیونکہ اس کے بعد میں آپ مجھے بتائیں کیا کوئی دنیا کی عدالت, کوئی جج اجازت دے گا کہ نہیں وہ پولوشن پھینکتے رہیں جو پچھلے 60 سال سے ہمارے بچوں کی اسٹینٹ گروتھ اور ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے روکا ہوا ہے؟ کوئی دنیا کی عدالت اس پہ فیصلہ دے گی کہ نہیں وہ انڈیا جو ہے وہ پھینکتا رہے وہ چیز؟ ہم تو ابھی تک وہ چیز اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے جس بھی مجبوری کے تحت یہ ٹی سائن کر لی اور اس میں وہ پولوشن کو ہم نے کہا کہ جی ہم ایکسیپٹ کرتے رہیں گے. اب موقع ہے, دیکھیے وہ جو ٹی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اچھا کیا, برا کیا, غلطی کی یا جو کچھ بھی کیا اس کو چھوڑ دیں. ابھی آج ہمارے وہ بچے جو گندا پانی پی رہے ہیں اور ان کو میسر ہی نہیں ہے صاف پانی, جن کے فوڈ چین میں گندا پانی چلا گیا,
آج ہم اگر یہ سٹیپ نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ تو ہمیں یہ سٹیپ لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی ٹھیک ہے خاور صاحب، مختصراً حکومتی جو اقدامات ہیں سارے معاملات پر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، اگر حکومت کے جو اقدامات ہیں پہلے دن سے آنورڈ، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کا، تو 1 2 3 4 5 ہر سطح کے اوپر ایک میجر رسپانس ہے، اور کہیں پہ ایسا نہیں ہو رہا کہ اجرت میں کوئی رسپانس دیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے اوپر جس طرح سے جو ریاست پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح قمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ ڈپلومیٹیکلی ہمیں اپنے اوفینسو کو مزید ذرا تھوڑا سا انکریز کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس کافی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں، کلبھوشن یادو کی شکل میں، اور باقی بھی کچھ اور بھی اس وقت شواہد موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈین ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر شامل ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا تو ہمیشہ سے ہم نے یہ بات کی ہے، پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تب بھی ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کیا تھا، ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل باقی جو فورمز ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیں خود اس کی تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں اور بتائیں کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کے پیچھے ہے کون۔ تو میرے خیال میں ہم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر جو بات یا بیانیہ بنایا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو اٹس اے ویری گڈ اپروچ میرے خیال میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خاور گومن صاحب کہ بڑی اچھی اپروچ ہے، اور جو پاکستان ہے اس کے پاس یقیناً بھارت کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت موجود ہے، بھارت کے پاس ثبوت ہو یا نہ ہو، اس تمام معاملے پر پاکستانی قوم، سیاستدان اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم متحد ہے۔ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔